فلسطین جو بالکل جو ہے نا بہت اونچا اعلیٰ مقام کے درجے پر ہے، اس میں بھی ہمارا نام نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ پیار کا وجود یہاں غیر آئینی ہے اور غیر آزادی ہے۔ کون سی ناجائز بات کرتے ہیں؟ جب یہ بات کرتے ہیں تو پاور کوریڈورز کیا کہتے ہیں؟ یہ اینٹی اسٹیٹ بات کرتے ہیں۔ اول تو اینٹی اسٹیٹ کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو بھی تم غدار نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ ہم اس اینٹی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے۔ بھائی میں نہیں کہتا ہوں، تمہارا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 1999 کا فیصلہ کہتا ہے، تمہارا 2019 کا ساکن مقدسات سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کہتی ہے گلگت بلتستان مقبوضہ جموں و کشمیر کا حصہ ہے۔ میں کل کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، جب تمہارا وزیر خارجہ، تمہارا بلاول بھی کہتا ہے، تمہارا نواز شریف بھی کہتا ہے، تمہارے جتنے 272 کو فیڈریشن کی جماعتیں ہیں سب کہتے ہیں گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے، تو میں آج مطالبہ کرتا ہوں جس متنازع خطے کو تم نے مسخ کیا ہے اس متنازع حیثیت کو بحال کرو۔ جو تم نے 78 سال پہلے ہمیں آپس میں لڑا کر آپ نے مسخ کیا ہے اس کو۔ کون سے لوگ جب یہ مطالبے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ایف آئی آر کریں گے، اور دوسرے کہتے ہیں ہم غداری کا مقدمہ کریں گے۔ حکومت پاکستان ریاست کے پاور کوریڈورز اور گلگت بلتستان پر 78 سالوں سے کنٹرول والے اداروں کو بتانا چاہتے ہیں یہ 2025 کا سوچ کا دھرنا گلگت بلتستان میں آئینی حقوق اور خود مختار اسمبلی کے لیے انقلاب برپا کرے گا۔ فیڈریشن کے جماعتوں کو اسے جواب دو گے؟ ہم گلگت بلتستان کی صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ اور پاور کوریڈورز کو بتانا چاہتے ہیں بات بہت دور تک جائے گی، ادھر روکو اس کو۔ فی الفور ہمارا چارٹ آف ڈیمانڈ جو گلگت بلتستان سپریم کونسل نے دیا ہے اس کو منوان تسلیم کر کے نوٹیفیکیشن کسی چوکیدار کے ساتھ بھیجو گے تو ہم اٹھیں گے، نہیں بھیجو گے تو نہ تمہارا فارنر جائے گا، نہ چائنیز جائے گا، نہ بارڈر پاس کا کوئی جائے گا۔ اگر 2 دن بعد میں ہو گئے تو ہم پورے گلگت بلتستان قراقرم ہائی وے کو جام کریں گے۔ اب ختم ہو گیا بس، اب یا تخت یا تابوت، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ تخت ہو گیا تب بھی ٹھیک، تابوت ہو گیا تب بھی ٹھیک۔ روکے یہ کرے فائر ہم پر آئے اٹھائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اٹھائیں گے۔ اب وہ زمانہ تو ہی ہے، آئیے سپاہی آئے ہیں پولیس یا ایف سی کے جیسے بھی، کیا اوقات ہے ان کا؟ جو حکم دے گا اس کو لڑکارے گا، جو بھی دے گا۔ ہم نے اس دن سے ایک بات کہا ہے، گلبر صاحب آپ نے کہا کہ سوچ کے اندر گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کی بیانیہ کو لیٹ کرنے والوں کے اوپر گولیاں برسانے کا حکم تم نے دیا ہے، وضاحت کرو۔ چیف سیکرٹری نے دیا ہے، وضاحت کرو۔ اس نے دیا ہے اسی کو للکاریں گے، اسی سے پوچھیں گے ہمارا جرم کیا تھا کہ ہمارے سینوں پر تم نے گولیاں چلایا ہے۔ ہم کو انڈیا سے آئے تھے، ہم کو انڈیا کے ایجنٹ لگتے ہیں کو انڈیا کے ایجنٹ میں کہتا ہوں ابھی پاکستان میں یہ حل نہیں کرتا ہے۔ ایف بی آئی کے چیئرمین انڈیا اسرائیل امریکہ کے ایجنٹ ہے، بے شک سابقہ کلیکٹر جس نے بحران پیدا کر کے 50 دنوں میں کھڑا کیا، وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، پکڑے جا کر نہیں پکڑیں گے، یا وہ اپنے ایجنٹوں کو جو انڈیا کے ہوں گے ان کے بھی تحفظ دیتے ہیں۔ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں تمام رنگیلے جھنڈے والوں، فیڈریشن آف پاکستان میں آج 50 دنوں میں کون سی جماعت ہے جس نے آپ کے ذمے کی بات کی ہے؟ کی ہے؟ نہیں۔ اب بھی کہتے ہو نا کہ ہم اس جماعت میں ہیں تو گلشن کا خدا حافظ تم جانا تمہارا کام۔ ہم نے سارے کشتیاں جلا کر گلگت بلتستان کے فرزند ہو کر
گلگت بلتستان کے علماء کی تحریک, گلگت بلتستان کی 70% نوجوانوں کی تحریک اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کی تحریک لے کر ہم 50 دنوں سے کھڑے ہیں. ہمارے اوپر گلہ نہیں کرنا تھا, گلہ نہیں ہوگا, ہم فیصلہ لے کے اٹھیں گے. اگر فیصلہ نہیں ہوگا تو تمہیں جینا نہیں دیں گے. وہ ایک فلم میں کہا تھا کہ یہ تجھے جینے نہیں دیں گے, میں تجھے مرنا نہیں دوں گا. آپ ہمارے اوپر کنٹرول 78 سالوں سے قلم لے کے بیٹھے ہو, اس لیے ہمارے اوپر تمہارا کوئی بھی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. یہ آپ نے لکھ کے دیا قوم متحدہ میں 4 چیزیں تمہارے پاس ہے. 3 ہے خارجہ, داخلہ, کرنسی. اس کے علاوہ کیا ہے ممتاز نبی صاحب؟ کوئی ہے ان کے علاوہ پاکستان کے پاس؟ بھی چیلنج سے کہتا ہو تمہارے میں دم ہے, طاقت کا استعمال کرو گے. ہمارے میں دم ہے, آپ کے طاقت کا استعمال کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. یہ جو گولیاں ہیں یہ مقبوضہ کشمیر میں جو انڈیا کے اس میں ہے تسلط میں, وہ وہاں کے کشمیری بھائیوں کو مار رہی ہے. مسلمان مار رہی ہے نا اسی اصل سے. یہی ٹیئر گیس وہاں استعمال کرتی ہے ان کے عربی, اور یہی ٹیئر گیس گلگت بلتستان کی یہ لنگڑی حکومت ہمارے پر استعمال کرتی ہے.